بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار عالم کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تمام ناظرین کو امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چینل پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و برا السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم 8 ہجری کی تاریخی واقعات کی پہلی قسط پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم سے لفظاً کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس تاریخی واقعات کی طرف۔ 8 ہجری کے زمانے میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہیں بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا۔ جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار، ایک تو صحرا کی اپنی صحبتیں تھیں، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، اس کی زرہ گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شہسوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے آگے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکے کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکے کی سمت سے نگاہیں ہٹا لیں، گھوڑے کا رخ مدینے کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، جچی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام ولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کی بجائے ابو سلیمان کہلانا زیادہ پسند کیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد رکھے گی، اور یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 610 عیسوی بروز پیر پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال کی تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش کا مکان خالی تھا، وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا، نہ اونٹنی۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا پہلا پارٹ پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز تاریخ کے جو آگے کا واقعہ ہے وہ ہم اگلے پارٹ میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔